اس لڑکی کی قابلیت تو زبردست ہے، اس کا تو حق بنتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ دیکھو اس نے تو ہر سبجیکٹ میں 90% سے زیادہ نمبر لے رکھے ہیں۔ وقار نے مارک شیٹ کو سونیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سونیا نے اس کے ہاتھ سے مارک شیٹ لی اور قدرے بے پرواہی سے اس پر سرسری نگاہ ڈالی، مگر کوئی تبصرہ نہ کیا۔ وقار سونیا کو اچھی طرح جانتا تھا، اسے دوسروں کے اعتراف کی عادت نہیں تھی، وہ ہر چیز کو اپنی ذات کے زاویے سے دیکھنے کی عادی تھی، اس لیے اس نے ایک دوسرے پہلو سے اپنی بات کو دہرایا۔ اس نے تو تمہاری اسٹوڈنٹ لائف کی یاد تازہ کر دی۔ وقار کی اس بات سے سونیا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے وقار سے کہا، بظاہر تو ذہین لگتی ہے، چلو اسے بلاؤ، دیکھتے ہیں کہ واقعی کچھ آتا بھی ہے یا صرف رٹا لگا کر یہ نمبر لے لیے ہیں۔ آج کل تو ایسے ہی نمبر آتے ہیں۔ سونیا ابھی بھی پوری طرح اس کے اعتراف کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کی بات پر وقار نے فون اٹھایا اور اپنے مینیجر کو ملایا۔ عصمت صاحب، اگلی کینڈیڈیٹ اسرا احمد کو اندر لے کر آئیں۔ وقار نے فون رکھا تو سونیا نے اپنی ریوالونگ کرسی وقار کی سمت گھما لی اور شکایتی انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ سوچ رہی ہوں کہ تم سے شادی نہ ہوتی تو میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتی، مزید تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلی جاتی۔ ممی پپا بھی یہی چاہتے تھے۔ میں بچپن ہی سے بہت ذہین تھی، مواقع بھی تھے، ذہانت بھی تھی، بس تم بیچ میں آ گئے۔ کاش تم میرے کلاس فیلو نہ ہوتے۔ اس کی بات پر وقار ہنسنے لگا۔ ہنسی تھمی تو اس کی آواز ابھری، بھائی MBA کرنے کے بعد اور کتنا پڑھتی، اور پڑھنے کے بعد تم نے کون سا پروفیسر بن جانا تھا؟ تم نے بزنس وومن ہی بننا تھا، یہی تمہاری خواہش تھی۔ میں نے اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، اور یہاں بھی تم زبردست ثابت ہو رہی ہو۔ سچی بات یہ ہے کہ تنہا میں یہ سارا کاروبار نہیں سنبھال سکتا تھا۔ ابو کے بعد یہ ذمہ داری اچانک مجھ پر آن پڑی۔ وہ تو تم نے مجھے جوائن کر لیا تو میرے لیے آسانی ہو گئی۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ تمہارا ساتھ ہے کہ صرف 10 برسوں میں ہم نے بزنس کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وقار نے ایک دوسرے پہلو سے اس کی تحسین کی، مگر انجانے میں اس نے سونیا کی ایک دکھتی رگ کو چھیڑ دیا تھا۔ ہماری شادی کو 10 برس ہو گئے، وقت کیسے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اور میں ابھی تک۔ سونیا نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کے چہرے پر ایک بے نام سی اداسی تھی۔ وقار نے یہ اداسی پڑھ لی۔ وہ اس کی وجہ بھی جانتا تھا۔ سونیا شادی کے 10 برس بعد بھی ماں نہیں بنی تھی، بلکہ کبھی بن بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سے قبل کہ وقار اس کو تسلی دینے کے لیے کچھ کہتا، دروازے پر دستک ہوئی اور آفس مینیجر عصمت صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے اسرا تھی، جس کا تذکرہ تھوڑی دیر قبل یہ دونوں کر رہے تھے۔ عصمت صاحب نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کا تعارف کرایا۔ سر، یہ اسرا احمد ہیں۔ اسرا دھیرے سے چلتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک وسیع و عریض کمرہ تھا، جس میں چلتے تیز AC نے گرمیوں کے موسم میں یخ بستہ ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی سی میز رکھی ہوئی تھی۔ اس کے عقب میں دیوار پر کھڑکیاں تھیں جن پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ ایک دیوار کے ساتھ ایک خوبصورت صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا، جبکہ دوسری دیوار پر دفتر کی فائلیں رکھنے کے لیے الماریاں بنی ہوئی تھیں۔ فرنیچر بہت نفیس، خوبصورت اور کمرے کے مالک کے اعلیٰ ذوق کا گواہ تھا، جبکہ دبیز قالین سے اٹھتی ہوئی مہک یہ بتا رہی تھی کہ اسے حال ہی میں بچھایا گیا تھا۔ ہر چیز سے عمارت اور خوش ذوقی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اسرا نے اندر آتے ہوئے ایک نظر میں یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ پھر اس کی نظر میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے مرد اور عورت پر پڑی۔ یہ وقار اور سونیا تھے۔ وقار 30-35 برس کا ایک وجیح شخص تھا۔ وہ کلین شیف تھا اور ایک سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی سونیا بیٹھی ہوئی تھی۔ سونیا وقار ہی کی ہم عمر تھی۔
مگر دیکھنے میں وہ اس سے کافی چھوٹی لگتی تھی۔ اس کا لباس مغربی طرز کا تھا، بال کٹے ہوئے تھے مگر ڈائی کے ذریعے سے ان کا رنگ سیاہ سے براؤن کرایا گیا تھا۔ وہ بہت جاذب نظر تھی اور اس کی شخصیت میں بلا کی کشش تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے ان کی سمت پڑی تو وقار نے خوش دلی سے کہا، بیٹھیے مس اسرا۔ شکریہ۔ اسرا کے منہ سے بمشکل آواز نکلی۔ اس نے مروب کن نظروں سے ایک نظر وقار اور سونیا پر ڈالی اور پھر اپنے سر کا دوپٹہ اور جسم پر موجود چادر سنبھالتے ہوئے ان دونوں کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ سونیا نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ یہ ایک سیدھی سادی گھریلو لڑکی لگ رہی تھی۔ حلیے سے لوئر مڈل کلاس سے تعلق لگتا تھا۔ نقش و نگار اچھے تھے مگر غربت کی گرد اور سادگی کی تہ میں یہ نقوش کچھ دبے ہوئے تھے۔ ان کے ہاں اسی پس منظر کے اسٹوڈنٹس ہی آیا کرتے تھے۔ یہ وقار کا آئیڈیا تھا کہ انہیں غریب اور ذہین طلباء و طالبات کی اعلیٰ تعلیم کے حصول میں مدد کرنی چاہیے۔ سونیا کو گرچہ اس بات میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی مگر وقار کا یہ اصرار تھا کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ وقار ایک درد مند شخص تھا جو ضرورت مندوں کی مدد کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اس کے نزدیک کسی غریب گھرانے کی مدد کا یہ بہترین طریقہ تھا کہ ان کے کسی بچے کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں مدد کی جائے تاکہ وہ اپنے پورے گھرانے کا بوجھ اٹھا سکے۔ چنانچہ اس نے یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ پچھلے کئی برس سے وہ انٹرمیڈیٹ کرنے والے ایسے طلباء و طالبات کو اسکالرشپ دیتے تھے جو قابل ہوتے تھے مگر اپنے گھریلو پس منظر کی بنا پر اعلیٰ تعلیم خود نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ اس دفعہ جو لوگ ان کے پاس انٹرویو کے لیے آئے تھے ان میں یہ لڑکی اسرا سب سے زیادہ اچھے تعلیمی پس منظر کی تھی مگر ان دونوں کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنا شاندار آفس دیکھا تھا۔ تیز ٹھنڈک کے باوجود اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے اور ہاتھ دھیرے دھیرے لرز رہے تھے۔ وقار نے اس کی کیفیت کو بھانپ لیا تھا۔ چنانچہ قبل اس کے کہ سونیا اس سے کچھ پوچھتی اس نے اسرا کا حوصلہ بلند کرتے ہوئے کہا، مس اسرا، آپ اطمینان سے تشریف رکھیے۔ آپ کا تعلیمی ریکارڈ تو بہت عمدہ ہے۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں تو آپ نے کمال کر دیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے قابل طالب علم اپنی زندگی میں کچھ مقام حاصل کریں۔ آپ بتائیں گی کہ آپ آگے کیا پڑھنا چاہتی ہیں؟ وقار کی حوصلہ افزائی سے اسرا کا دل کچھ قابو میں آیا تھا مگر اس سے قبل کہ وہ اس کے سوال کا کوئی جواب دیتی سونیا نے اس سے انگریزی میں پوچھا، آپ نے اسکالرشپ کے لیے کیوں اپلائی کیا ہے؟ آپ کے والدین آپ کے اخراجات کیوں نہیں اٹھاتے؟ اسرا کو اس کی بات سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی مگر روانی سے انگریزی میں جواب دینا اس کے لیے مشکل تھا کہ انگریزی اس کی روزمرہ کی زبان نہ تھی۔ اس لیے اس نے اٹک اٹک کر بولنا شروع کیا، دراصل میرے والد صاحب ایک پرائیویٹ جاب کرتے ہیں اور ان کی تنخواہ بہت کم ہے۔ اس کی مشکل کو محسوس کرتے ہوئے وقار نے اس کی بات کاٹ کر اردو میں کہا، آپ اردو میں جواب دے دیں۔ اسرا نے تشکر آمیز انداز میں اسے دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، میں یہ عرض کر رہی تھی کہ میرے والد صاحب کی تنخواہ بہت کم ہے۔ والدہ گھر میں سلائی کر کے ہمارے اخراجات پورے کرنے میں ان کی مدد کرتی ہیں۔ ہم 3 بہنیں ہیں، بھائی کوئی نہیں ہے۔ میں سب سے بڑی ہوں۔ کچھ میں بھی ٹیوشن وغیرہ پڑھا لیتی ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ MBA کر کے اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاؤں اور اپنی چھوٹی بہنوں کی ذمہ داریاں پوری کروں مگر اب میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکوں۔ ایسے میں اگر آپ لوگ میری مدد کر دیں تو میں یقین دلاتی ہوں کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ آپ MBA تک میری مدد کر دیں، میں ساری زندگی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ دیکھیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کے تمام تعلیمی اخراجات ادا کریں کیونکہ ہمیں دوسرے اسٹوڈنٹس کی بھی مدد کرنا ہوتی ہے۔ سونیا نے اس کے کاغذات پر نظر ڈالتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھا، آپ نے ملک کے سب سے بڑے ادارے میں اپلائی کیا ہے،
اور ان کا انٹری ٹیسٹ بھی پاس کر لیا ہے، لیکن ان کی فیس بہت زیادہ ہے۔ بہتر ہے کہ آپ کسی دوسرے ادارے میں داخلہ لے لیں، یا پھر کچھ فیس ہم ادا کریں گے اور باقی کا انتظام آپ کیجیے۔ ہم ہر سال آپ کی پرفارمنس دیکھ کر اگلے برس کی فیس کا فیصلہ کریں گے۔ سونیا نے دو ٹوک انداز میں کہا تو اسرا کے چہرے پر مایوسی طاری ہو گئی۔ وہ دھیرے سے بولی، میم آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس کی فیس بہت زیادہ ہے، مگر دوسری جگہوں سے MBA کرنے کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ تو پھر آپ BCom کر لیں، ہم اس کی مکمل فیس دے دیں گے۔ اس سے آپ کو اپنی والدہ کی مدد کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ آپ سلائی کر کے ان کی مدد کر دیا کریں، باقی وقت میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیا کریں۔ آپ کے گھر کے حالات بھی اس طرح بہتر ہو جائیں گے۔ سونیا نے تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے یہ مشورہ دیا۔ وہ اور وقار اسی تعلیمی ادارے سے پڑھے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس تعلیمی ادارے کا انٹری ٹیسٹ پاس کرنا بہت مشکل ہے۔ اسرا نے یہ کر لیا تھا، مگر اس کی فیس اتنی زیادہ تھی کہ جو بجٹ انہوں نے طلبہ کی مدد کے لیے رکھا تھا اس سے پوری نہیں کی جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کسی اور ادارے میں MBA کے لیے اپلائی کرتی ہوں، اسرا نے سونیا کی بات پر جواب دیا۔ اس کا چہرہ بجھ چکا تھا، مگر وہ سمجھ سکتی تھی کہ سونیا کی بات غلط نہیں ہے۔ پھر وہ تعصب آمیز لہجے میں بولی، ویسے ابھی عظمت صاحب نے میرے ڈاکومنٹس دیکھے تو بتانے لگے کہ میم نے بھی یہیں سے MBA کیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید میں بھی میم سونیا جیسی بن سکوں۔ وہاں پڑھنا میری زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا، مگر شاید یہ ممکن نہیں ہے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کہیں اور اپلائی کریں اور پھر عظمت صاحب سے رابطہ کریں۔ ہم نے آپ کا کیس تو اپروو کر دیا ہے، مگر اسکالرشپ کتنی ہوگی اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ آپ جا سکتی ہیں۔ سونیا نے دو ٹوک انداز میں کہا تو اسرا اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی۔ مینیجر عظمت صاحب بھی اسے باہر لے جانے کے لیے اٹھنے لگے تو وقار جو اس پوری گفتگو میں خاموش رہا تھا ان سے مخاطب ہوا، عظمت صاحب آپ رکیے۔ اسرا خاموشی سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وقار نے عظمت صاحب سے کہا، اس لڑکی کو روکیں، ہم اس لڑکی کا کیس اسی ادارے کے لیے منظور کر رہے ہیں۔ وقار، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ سونیا نے فوراً مداخلت کی۔ تم جانتے ہو کہ بجٹ اتنا نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میں الگ سے ارینج کر دوں گا۔ عظمت صاحب آپ جائیے۔ عظمت صاحب باہر چلے گئے، مگر سونیا کا منہ بن چکا تھا۔ وقار کو اس کی ناراضی کا اندازہ ہو گیا۔ وہ اسے منانے کے لیے محبت بھرے لہجے میں بولا، میری جان، مجھے اس میں تمہارا عکس نظر آیا تھا، اس لیے سوچا کہ اس کی مدد کر دیتے ہیں۔ تمہاری اس لڑکی پر نیت تو خراب نہیں ہو گئی ہے؟ تم مردوں کا ویسے بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اچھی سے اچھی بیوی کے ہوتے ہوئے باہر کی خراب سے خراب لڑکی پر رال ٹپکنے لگتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے سونیا کے لہجے میں غصہ تھا۔ اسے واقعی اس لڑکی کی اس طرح مدد کا یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ ارے وہ تو ایک اسٹوڈنٹ ہے جس سے آج کے بعد میری کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ پھر یہ تو دیکھو کہ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہے، اور کہاں میں 33 برس کا آدمی۔ جوان لڑکیاں جوان ہی ہوتی ہیں، چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہیں۔ سونیا نے اپنی جرح کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ ماں نہ بننے کی وجہ سے ایک نوعیت کے احساس کمتری اور عدم تحفظ کا بھی شکار تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تم تو جانتی ہو کہ تمہارے سوا میں نے کبھی کسی کے متعلق سوچا بھی نہیں۔ تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، اس لیے پلیز اب یہ موضوع ختم کرو اور چلو جلدی سے مسکرا دو۔ آج میں تمہیں باہر ڈنر پہ لے جاؤں گا، پھر ہم کوئی مووی بھی دیکھنے چلیں گے۔ وقار اسے منانے کے لیے سارے طریقے اختیار کر رہا تھا۔ وقار کی اس بات پر اس کا موڈ ٹھیک ہو ہی گیا۔ وہ مسکرا کر بولی، چلو ٹھیک ہے، آج آؤٹنگ پر چلتے ہیں، اور ہاں اب میں انٹرویو میں اور نہیں بیٹھ رہی۔ باقی جو 1-2 لوگ ہیں
ان کو تم ہی دیکھ لو۔ اوکے، میں دیکھ لوں گا۔ تم ایک مہربانی کر دو، اس لڑکی کو خود بتا دو کہ تم نے اس کی درخواست منظور کر لی ہے۔ ہو سکتا ہے اس لڑکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے پاپ بنا دے۔ وقار نے سونیا کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اسے اپنے کمرے میں بلا کر بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، باقی امیدوار میں خود دیکھ لوں گا۔ سونیا وقار کے کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی جو برابر ہی میں تھا۔ سامنے اسرا کرسی پر بیٹھی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ سے اسرا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود اندر داخل ہو گئی۔ اسرا اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی گئی۔ سونیا کا روم بھی اتنا ہی بڑا تھا جتنا وقار کا، لیکن اسرا کی ساری توجہ اس وقت سونیا کی طرف تھی۔ سونیا اطمینان کے ساتھ چلتی ہوئی اپنی آرام دہ نشست پر بیٹھی اور اسے بھی سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اسرا اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسرا مسحور کن نظروں سے سونیا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے انتہائی متاثر ہو چکی تھی۔ ایک تو وہ عورت ہونے کے باوجود اتنے بڑے آفس کی مالک تھی، دوسرے ذاتی طور پر خود شکل اور پرکشش تھی، تیسرے اس کی شخصیت میں بلا کا اعتماد تھا۔ پھر اس نے اپنی شخصیت اور لباس کو بالکل جدید مغربی انداز میں ڈھالا ہوا تھا، جو اسرا کی کلاس کے پس منظر میں ایک بالکل نئی سی چیز تھی۔ اسے سونیا کی ہر ادا بڑی متاثر کن لگ رہی تھی۔ اس کا لباس، اس کا چلنا، اس کا انداز نشست و برخاست، اس کا انداز گفتگو، اس کے بالوں کا کٹا ہوا ہونا، ان کا مختلف رنگ میں ڈائی ہوا ہونا، وہ ہر چیز سے متاثر تھی، حتیٰ کہ اس کے سخت کی رویے سے بھی۔ سونیا ہر اعتبار سے ایک باس تھی۔ یہ مقام حاصل کرنا اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا، اور سونیا اس خواب کی زندہ شکل تھی۔ اس نے سوچا وہ زندگی میں ایسی ہی بنے گی۔ سونیا تھوڑی دیر تک اسرا کو دیکھتی رہی، پھر ایک ادا سے سر کو جھٹک کر اپنے وہ بال ایک طرف کیے جو اس کے چہرے پر بکھر رہے تھے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بولنا شروع کیا۔ دیکھو اسرا، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ تمہارا کیس منظور نہیں ہو سکتا۔ ہم اتنے زیادہ پیسے ایک کینڈیڈیٹ کو نہیں دے سکتے، مگر تم ذہین اور قابل لڑکی ہو۔ مجھے امید ہے کہ زندگی میں ایک روز تم کچھ نہ کچھ ضرور بنو گی، اس لیے میں تمہارا کیس ایکسپٹ کر رہی ہوں، مگر ایک شرط اور ایک مشورے کے ساتھ۔ خوشی سے اسرا کا منہ کھلا رہ گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سونیا نے اسے یہ بتانے کے لیے اندر بلایا تھا۔ میم، بہت شکریہ، آپ جو کہیں گی میں آپ کی بات مانوں گی، آپ میری آئیڈیل ہیں۔ اس کی بات پر سونیا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھو، شرط یہ ہے کہ تمہاری پرفارمنس خراب نہیں ہونی چاہیے، خراب ہوئی تو اسکالرشپ خطرے میں پڑ جائے گی۔ مجھے منظور ہے، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی، اسرا نے تیزی سے کہا۔ اور مشورہ یہ ہے کہ پڑھنے کے دوران میں خود کو عشق و محبت سے دور رکھنا۔ تم بری شکل کی نہیں ہو، بہت سے عاشق تمہیں مل جائیں گے، مگر یاد رکھنا اس طرح کیریئر نہیں بنتا۔ میم، آپ بے فکر رہیں، میری زندگی کا مقصد اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا ہے۔ میری زندگی میں عشق و محبت کی کوئی گنجائش نہیں۔ بس ٹھیک ہے، اب تمہیں یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارا رابطہ اب عظمت صاحب سے رہے گا، وہی تمہارا سارا معاملہ دیکھیں گے۔ تم جا سکتی ہو۔ اسرا اس کا شکریہ ادا کر کے اٹھ گئی۔ اسرا گھر پہنچی تو خوشی سے نہال تھی۔ اسے آج زندگی کی سب سے بڑی خوشی نصیب ہوئی تھی، خوشی بھی وہ جس کے ملنے سے وہ مایوس ہو چکی تھی۔ گھر میں آتے ہی وہ سیدھی اپنی والدہ کے پاس پہنچی اور ان کے گلے سے لپٹ گئی۔ امی، میں بہت خوش ہوں، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ آج کا دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ اب بس چند برسوں کی بات ہے، ہمارے دن پھر جائیں گے۔
अब्बा को इतनी मेहनत नहीं करना होगी, आपको सिलाई नहीं करना पड़ेगी। मैं अपनी दोनों बहनों की धूमधाम से शादी करूंगी। हमारा बड़ा सा घर होगा, लंबी सी गाड़ी होगी, मेरा बड़ा सा दफ्तर होगा और मैं बॉस बनकर सब लोगों को हुक्म दूंगी, बिल्कुल मैडम सोनिया की तरह। अरे क्या पागलों की तरह वाही तबाही बक रही है, बता तो सही हुआ क्या है। इसरा उनसे अलग होते हुए वजाहत करने लगी। अम्मी, मेरी स्कॉलरशिप मंजूर हो गई है। पता है पहले मैडम सोनिया ने मुझे मना कर दिया था, मैं तो रोने वाली हो गई थी। फिर मैडम ने खुद अपने कमरे में बुलाकर मुझे बताया कि उन्होंने मेरी दरखास्त मंजूर कर ली है। अरे कौन है ये सोनिया? उसकी अम्मी को अभी तक पूरी तरह बात समझ में नहीं आई थी। अम्मी, मैं आज आपसे दुआ का कहकर गई थी ना, स्कॉलरशिप के लिए। वहां जो मैडम दफ्तर की मालिक हैं, उनका नाम सोनिया है। उन्होंने मेरी तालीम के तमाम अखराजात उठाने की जिम्मेदारी ले ली है। अब मैं आगे पढ़ सकूंगी, अपने ख्वाब पूरे कर सकूंगी। इसरा की वालदा को अब पूरी बात समझ में आ गई थी। वो हाथ उठाकर उसे दुआ देने लगी। मेरी बच्ची, अल्लाह तुझे कामयाब करे, तू बड़ी काबिल है। अल्लाह उन लोगों का भी भला करे जिन्होंने हमारे साथ ये नेकी की है। यहां कौन किसी के काम आता है। अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत की भलाई दे। इलाही उनकी औलाद को नेक बना। इलाही मेरी बच्ची पर भी करम फरमा, इसे भी दुनिया और आखिरत में कामयाब कर। उनकी दुआएं खत्म नहीं हो रही थीं। इसरा ने उनके पास से उठते हुए कहा, अब्बा आएंगे तो मैं उनको भी खुशी की ये खबर सुनाऊंगी। हाँ बेटा, वो बड़ी खुशी से सुनेंगे। उन्हें बड़ा कल्प था कि उनका कोई बेटा नहीं है। तू उन्हें बताना कि तू बेटे से बढ़कर उनका सहारा बनेगी। हाँ अम्मी, सब ठीक हो जाएगा, हमारे दिन फिर जाएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार और कर लें। मुझे अपनी मंजिल सामने नजर आ रही है। उसकी वालदा ने अस्बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, मगर इस खुशी के मौके पर अल्लाह को जरूर याद कर लो, शुक्राने के नफिल पढ़ो। हाँ अम्मी, मैं शुक्राने के नफिल पढ़ूंगी, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। बाबा जान, अम्मी आपकी दूसरी बीवी हैं। ये बात तो आपने मुझे नहीं बताई थी। वकार अभी यहीं तक पहुंचा था कि अब्दुल्ला ने बीच में मुदाखलत करते हुए कहा, और इस पर आपसे उम्र में इतनी छोटी थी, ये तो बड़ी अजीब बात है। नाइमा ने अब्दुल्ला की बात में इजाफा करते हुए कहा, मेरी दास्तान कोई आम दास्तान नहीं है। वकार ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। वो रुका तो इसरा ने इस बात में मजीद इजाफा करते हुए कहा, बेटा, हम दोनों की दास्तान ही कोई आम दास्तान नहीं है। हमारी कहानी बड़ी मुख्तलिफ कहानी है, इतनी मुख्तलिफ कि तुम सोच भी नहीं सकते। अभी तो आगाज हुआ है, सुनते जाओ। अब्दुल्ला ने उसकी बात पर अस्बात में गर्दन हिलाते हुए वकार से एक सवाल किया, बाबा जान, मेरी पहली अम्मी कहां है? उसके सवाल पर वकार खामोश हो गया। फिर कुछ देर बाद पुरतासुफ अंदाज में कहा, अब्दुल्ला मेरे बेटे, जो कुछ कयामत के दिन हुआ और जो कुछ तब से आज तक हो रहा है, काश लोग ये सब कुछ होता हुआ पिछली जिंदगी ही में देख लेते, तो शायद आज हर शख्स जन्नत ही में होता। तुम्हारी पहली मां सोनिया भी जन्नत में होती। काश मैं उस वक्त तक कुरान मजीद की ये नसीहत जान चुका होता कि अहले ईमान अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस पर सख्त गीर फरिश्ते होंगे जो खुदा के हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे और जो कहा जाएगा वही करेंगे। वकार ने बिलवास्ता तरीके पर अब्दुल्ला को उसके सवाल का जवाब दे दिया था। अब्दुल्ला ने बात को समझते हुए सोनिया के मुताल्लिक मजीद कुछ कहने के बजाय एक दूसरी बात कही। हां बाबा जान, आप ठीक कहते हैं। अब तो हमने अपनी आंखों से वो आग भी देख ली है और वो फरिश्ते भी देख लिए हैं। अब तो सबकी अकल ठिकाने पर आ गई है।
مگر بابا جان، پھر یہ امتحان تو نہیں رہتا نا؟ پھر کسی کو جنت کے یہ اعلیٰ درجات اور یہ مقامات نہیں ملتے۔ اصل امتحان تو یہ تھا کہ قرآن مجید میں جو پیغام لکھا ہوا ہے اسے کائنات کا سب سے بڑا سچ مان لیا جائے۔ یہ مان لیا جائے کہ دنیا صرف ایک امتحان ہے اور اصل دنیا آخرت کی دنیا ہے۔ پھر اپنی سیرت و کردار کو قرآن مجید کے تقاضوں کے مطابق ڈھال دیا جائے۔ مگر افسوس لوگوں نے یہ کام نہیں کیا۔ ہاں بیٹا، غفلت نے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ غفلت کی یہی پٹی میری آنکھوں پر بھی بندھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ میری زندگی میں ایک زبردست انقلاب آیا۔ جی بابا، آپ ہمیں بتائیے۔ سوری، ہم نے آپ کی اور امی کی داستان میں مداخلت کر دی، نائمہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ نہیں بیٹا نائمہ، جو سوال فطری طور پر پیدا ہوا تھا تم لوگوں نے وہ کر لیا۔ میں تمہیں اپنی اور تمہاری امی کی داستان مزید سناتا ہوں۔ اسرا نے MBA میں داخلہ لے لیا۔ شروع میں اس کے لیے یہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنا قدرے مشکل ہو گیا۔ یہ ایلیٹ کلاس اور اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لڑکے لڑکیوں کے پڑھنے کی جگہ تھی، وہی یہاں کے اخراجات برداشت کر سکتے تھے۔ اسرا جیسے پس منظر کے اسٹوڈنٹ تو یہاں شاذ ہی آیا کرتے تھے۔ یہاں پڑھنے والوں کے رنگ ڈھنگ، راہ رسم اور طور طریقے بالکل مختلف تھے، مگر اسرا اپنی تعلیم کے معاملے میں غیر معمولی طور پر پرعزم تھی۔ اس کو اندازہ تھا کہ قسمت نے اس پر بڑی مہربانی کر دی کہ وہ یہاں تک آ گئی ہے۔ وہ کسی طور اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، چنانچہ اس نے جم کر محنت کی اور تعلیم پر کل وقتی توجہ دی۔ تاہم ایک مسئلہ اسے پہلے دن سے ہی پیش آ گیا تھا، وہ یہ کہ یہاں پڑھنے کے لیے صرف فیس دینا کافی نہیں تھا، دیگر تعلیمی اخراجات بھی ہوتے رہتے تھے۔ ان کا پورا کرنا بھی اسرا کے لیے ممکن نہ تھا۔ شروع میں جیسے تیسے کر کے اس نے معاملہ چلایا، لیکن جب بات اس کے بس سے باہر ہو گئی تو اس نے عظمت صاحب کو فون کر کے اپنا مسئلہ بتایا۔ انہوں نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کا یہ مسئلہ حل کرانے کی کوشش کریں گے۔ اگلے دن عظمت صاحب اسرا کی فائل اٹھا کر وقار کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ اس وقت فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ شکریہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے۔ فون سے فارغ ہو کر وقار نے خوشگوار انداز میں ان سے کہا، جی عظمت صاحب، فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ سر، وہ ایک اسٹوڈنٹ اسرا کی اسکالرشپ آپ نے دی تھی، اسی ادارے کے لیے جہاں آپ اور میڈم پڑھے تھے۔ اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ وہاں پڑھتے ہوئے فیس کے علاوہ بھی کچھ اخراجات ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ وقار کچھ کہنے کے بجائے سوچنے والے انداز میں برابر والے کمرے میں بیٹھی سونیا کو دیکھنے لگا۔ اس کا اور سونیا کا کمرہ ساتھ ساتھ تھا اور بیچ میں کافی بڑا شیشہ لگا ہوا تھا جس سے آر پار نظر آتا تھا۔ سونیا سر جھکائے کسی فائل کی ورک گردانی کر رہی تھی۔ وہ خود اس ادارے سے پڑھا تھا اور جانتا تھا کہ یہ بات درست ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ بولا، وہ ٹھیک کہتی ہے، میں اس لڑکی کے اضافی اخراجات کے لیے الگ سے ماہانہ رقم باندھ دیتا ہوں، لیکن آپ اس بات کی اطلاع سونیا کو نہیں کریں گے؟ بہتر سر، عظمت صاحب نے سر ہلاتے ہوئے فوراً کہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رقم اس کے رزلٹ سے مشروط ہے۔ اگر اس کی پرفارمنس اچھی ہے تو ہم اسے یہ رقم دیں گے، نیز تعلیم کی مد میں اسے فیس کے علاوہ بھی جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ اسے مل جائے گی، مگر یہ سب اس کی پرفارمنس پر منحصر ہے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں سر آپ، اس کی تو فیس ہی اس بات پر مشروط ہے کہ وہ ہر سیمسٹر میں بہترین رزلٹ لا کر دکھائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ اسے یہ بتا دیں، میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عظمت صاحب اٹھ کر جانے لگے تو وقار نے کچھ سوچ کر انہیں روکا اور کہا، ایسا کریں، میرے نام سے ایک نیا اکاؤنٹ کھول دیں، میں ایک بڑی رقم اس میں جمع کرا دیتا ہوں
تاکہ اس طرح کے تمام اسٹوڈنٹ کے اخراجات اسی سے پورے ہوتے رہیں۔ اور ہاں، سونیا کو اس بارے میں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ معاملہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، آپ ہی اس کی نگرانی کریں گے۔ وہ شیشے کے پار بیٹھی سونیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے سر، میں آج ہی نیا اکاؤنٹ کھلوا کر آپ کو اطلاع دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر عظمت صاحب کمرے سے باہر چلے گئے۔ اگلے دن عظمت صاحب نے اسرا کو یہ خوشخبری سنا دی کہ اس کے اضافی اخراجات کی درخواست منظور ہو گئی ہے، لیکن اسے ہر سیمسٹر میں ایک خاص درجے میں رزلٹ لانا ہوگا۔ اسرا کے لیے یہ شرط کوئی مسئلہ نہ تھی، تعلیم اس کا جنون تھی، محنت کی وہ عادی تھی، خدا نے ذہانت بھی دے رکھی تھی، اس لیے ہر سیمسٹر میں وہ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ نتیجے کے طور پر اس کے معاملات بھی ٹھیک چلتے رہے۔ رفتہ رفتہ اسرا میں اعتماد اور تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ وہ اس ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کر گئی تھی۔ وہ اب روانی سے انگریزی بول لیتی تھی۔ اس کے اساتذہ اس کی قابلیت سے متاثر تھے، اس کے کلاس فیلوز اس کا اعتراف کرتے تھے، مگر اس میں کچھ اور تبدیلیاں بھی آ رہی تھیں۔ اس کی ماں ایک مذہبی خاتون تھی اور ان کے اثر سے وہ کچھ کچی پکی نمازیں پڑھ لیا کرتی تھی، مگر اب تعلیمی مصروفیات میں نماز مکمل طور پر چھوٹ چکی تھی۔ پہلے وہ کبھی کبھار قرآن کریم پڑھ لیتی تھی، مگر اب اس کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ اس کے حلیے میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ پہلے اس نے چادر اتاری تھی، پھر سر سے دوپٹہ اتار کر بس گلے تک محدود کر دیا، گرچہ پھر بھی اس کا معاملہ ساتھ پڑھنے والی دیگر لڑکیوں کے مقابلے میں کافی بہتر تھا۔ اس کے ساتھ اسرا نے اول دن سے یہ اہتمام کیا تھا کہ لڑکوں سے دوستی کے اس رواج سے بالکل پرہیز کرے جو یہاں معمول کی بات تھی۔ نہ اس کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ دوستوں میں بیٹھ کر وقت ضائع کرتی، نہ اس کا تعلق اس کلاس سے تھا۔ سب سے بڑھ کر اس کی زندگی کا ایک مقصد تھا، اس میں عشق، محبت، دوستیوں کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اس کا ہر لمحہ بس اپنی تعلیم پر توجہ دینے میں گزرتا تھا۔ اسی طرح 2 برس گزر گئے۔ پرانی اور کمزور اسرا کی جگہ ایک نئی اور مضبوط اسرا جنم لے رہی تھی، جس میں بہت اعتماد تھا، جس کی منزل بہت آگے تھی۔ وقار واش روم سے باہر نکلا تو دیکھا کہ سونیا ابھی تک نائٹ سوٹ پہنے ہوئے بستر پر لیٹی ہے۔ چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ اسے دیکھ کر وہ اس کے پاس چلتا ہوا آیا اور بڑی محبت کے ساتھ بولا، کیا بات ہے سونیا، تمہاری طبیعت خراب ہے؟ وقار، میں آج آفس نہیں جاؤں گی، میرا سر کئی دن سے بھاری ہو رہا تھا، آج تو کافی درد ہے۔ تو سر درد کی گولی لے لو۔ کئی دن سے گولی لے رہی ہوں مگر فائدہ نہیں ہو رہا۔ چلو پھر میں تمہیں ڈاکٹر کے ہاں لے چلتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ڈاکٹر سے ابھی فون پر بات کر کے میڈیسن لکھوائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں فائدہ ہو جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن پہلے میرے ساتھ ناشتہ کر لو، پھر میڈیسن لینا۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں آتی ہوں۔ کئی دن ہو گئے سونیا کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ وقار اسے پہلے اپنے فیملی فزیشین کے ہاں لے گیا، وہاں سے بھی فائدہ نہیں ہوا تو آخرکار وقار نے شہر کے ایک بڑے نیورولوجسٹ سے وقت لے لیا۔ انہوں نے سونیا کے کئی ٹیسٹ کرائے، کئی دن تک تشخیص کا عمل جاری رہا۔ آج یہ تمام رپورٹیں لے کر وقار ڈاکٹر کے پاس آیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر سونیا کو ساتھ نہیں لایا تھا، اس کے ذہن میں کچھ خدشات تھے۔ اب وہ ان خدشات سمیت ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر کافی دیر تک ان رپورٹس کو دیکھتا رہا، پھر وقار سے مخاطب ہو کر بولا، میں آپ سے صاف بات کروں گا، اس لیے کہ آپ ایک سمجھدار اور میچور آدمی ہیں۔ آپ کی بیوی کو برین ٹیومر ہے۔ یہ سنتے ہی وقار کے سر پر گویا بم کا دھماکہ ہو گیا۔ وہ بے وقوف ہرگز نہیں تھا، جانتا تھا کہ برین ٹیومر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ گرچہ ٹیسٹ کرواتے وقت اسے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہو چکا ہے،
لیکن دل میں ایک امید تھی کہ ڈاکٹر کوئی اچھی بات سنائے گا، لیکن اب اس کے بدترین خدشات کی تصدیق ہو چکی تھی۔ کچھ دیر تک وہ خاموش رہ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، پھر دھیمی آواز میں ڈاکٹر سے دریافت کیا، ڈاکٹر مجھے سچ سچ بتائیں، یہ معاملہ کتنا نازک ہے؟ دیکھیے، دماغ کا معاملہ ہمیشہ نازک ہی ہوا کرتا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے، ہم بھرپور کوشش کریں گے، لیکن میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ گریڈ 4 ٹیومر ہے اور صورتحال اچھی نہیں ہے۔ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ آپ کی اہلیہ کے پاس بمشکل چند ہفتے یا چند ماہ ہیں۔ ڈاکٹر نے بے کم و کاست اصل صورتحال کو اس کے سامنے رکھ دیا۔ وقار کو یہ سن کر زبردست جھٹکا لگا۔ وہ لمحے بھر کے لیے سن ہو گیا، پھر ایک دوسرے امکان کو ڈاکٹر کے سامنے رکھا۔ میں دنیا میں کہیں بھی علاج کرانے کے لیے تیار ہوں، آپ بتائیے کہ مجھے کب اور کہاں جانا ہے۔ میرے اور سونیا کے پاس امریکہ کا ملٹی انٹری ویزا ہے، ہم کل ہی علاج کے لیے جا سکتے ہیں۔ میں ہر صورت میں اپنی بیوی کو بچانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو منع نہیں کروں گا، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن سرجری کی کسی بھی کوشش کی صورت میں کامیابی کا امکان بہت کم ہے۔ کیمو تھراپی ایک بہتر متبادل ہے، اس طرح وہ کسی معذوری وغیرہ سے محفوظ رہے گی۔ میں ایک کوشش ضرور کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وقار کا لہجہ بالکل بجھا ہوا تھا۔